بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ کلاس 8 ترجمہ القرآن مجید کی بک ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، جس میں سے لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج کا جو دور ہے اس کو ریڈنگ اور ایکسرسائز کے ساتھ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی ریڈنگ اور اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ فل کریں گے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان پیغمبر ہیں۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں آیا۔ آپ علیہ السلام فلسطین میں بیت المقدس کے قریب پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم بنت عمران ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اور عبداللہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے۔ آپ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی نیک خاتون تھیں۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بشارت دینے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر پھونکا، جس کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام اس مبارک ننھے بچے کو لے کر بیت المقدس آئیں تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا یہ بچہ کیسے ہوا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا کہ جو پوچھنا ہے اس سے پوچھ لو، میں نے آج نہ بولنے کا روزہ رکھا ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم اس دودھ پیتے بچے سے کیا پوچھیں اور کیا کہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے اور کہا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، مجھے بابرکت بنایا جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور نافرمان نہیں بنایا۔ سورۃ مریم کی آیات نمبر یہ 30 اور 32 ہے۔ لوگوں نے جب ایک ننھے بچے کی زبان سے یہ حاکمانہ کلام سنا تو حیران رہ گئے، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پاک دامن ہے اور اس بچے کی پیدائش اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں ہر طرح کی برائی اور گناہ سے دور رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے بنی اسرائیل ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان صادق رکھنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے انہیں اچھے اخلاق اختیار کرنے اور بری عادتوں کو چھوڑنے پر آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رغبت اور دنیا میں انحماق سے بچنے کی تلقین کی۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کو مخلوق خدا سے محبت کرنے اور ان سے حسن سلوک کا درس دیا۔ ان اعلیٰ تعلیمات کو چند لوگوں نے قبول کیا۔ ان لوگوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری کہا جاتا ہے۔ یہودی اپنی ضد اور بدبختی کی وجہ سے آپ کے دشمن بنتے چلے گئے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور آپ علیہ السلام کے خلاف سازشیں بھی کیں۔ جب چند یہودیوں کی شرارتیں حد سے گزر گئیں اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ حالت میں آسمانوں کی طرف اٹھا لیا اور یہودی آپ علیہ السلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے۔ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ کسی جگہ آپ کو آپ کے نام عیسیٰ علیہ السلام سے یاد کیا گیا ہے، کسی جگہ مسیح اور عبداللہ کے لقب سے، اور کسی مقام پر کنیت ابن مریم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جن میں سے درجہ ذیل 4 معجزات کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنا۔ سیکنڈ والا دیکھیں، پیدائشی نابینا کو بینا اور کوڑ زد کو صحت مند کر دینا۔ تھرڈ والا دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں پھونک دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں روح
پڑ جاتی تھی۔ 4 والا پوائنٹ، آپ علیہ السلام یہ بتا دیتے تھے کہ کس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا اور کیا ذخیر کر کے گھر میں محفوظ رکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں بڑی شان والے پیغمبر ہیں۔ ان کی زندگی ایمان افروز واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ ان واقعات میں ہمارے لیے نصیحت موجود ہے۔ اب یہیں پہ ہماری ریڈنگ جو یہ کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز وہ کمپلیٹ سولو کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے یہاں پر کوشچن نمبر 1، ضرور جو آپ کی نشاندہی کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، مصر میں، عراق میں یا شام میں؟ تو کہاں پیدا ہوئے؟ فلسطین میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، صفی اللہ، روح اللہ، کلیم اللہ۔ تو کیا لقب ہے؟ روح اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی چند حواریوں نے، چند یہودیوں نے، چند بت پرستوں نے یا چند مجوسیوں نے؟ تو چند یہودیوں نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے فدائی، حواری، صحابی یا جانثار؟ تو حواری کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے عصا کا اژدھا بھرنا، پہاڑ سے اونٹنی کا نکلنا، مردوں کو زندہ کرنا، پتھر سے پانی پھوٹنا۔ تو مردوں کو زندہ کرنا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 2، مختصر جواب دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ تحریر کیجیے۔ کوشچن نمبر 1 ہمارے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ تحریر کیجیے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں اس کا آنسر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام انتہائی نیک خاتون تھیں۔ وہ اکثر تنہائی میں عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ ایک دن وہ لوگوں کی نگاہوں سے دور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں ظاہر ہوئے اور کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ بشارت دینے کے بعد حضرت مریم علیہ السلام پر پھونکا، جس کے باعث حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یہ ہمارا فرسٹ شاٹ ہے، یہاں سے یہاں تک ہمارا کیا ہے؟ یہ فرسٹ شاٹ۔ والا کوشچن دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی گود میں کیا کلام کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں سے دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بھول پڑے اور کہا۔ یہ سارا کا سارا آپ نے یہاں تک اپنے سیکنڈ شاٹ میں کرنا ہے، یہاں سے یہاں تک یہ ہمارا سیکنڈ شاٹ ہو جائے گا۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے اس کا تھرڈ کوشچن۔ تھرڈ کوشچن میں ہمارے پاس ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کس بات کی دعوت دیتے تھے؟ تو یہاں پہ دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر، تقدیر پر اور آسمانی کتابوں پر ایمان صادق رکھنے کی دعوت دی۔ یہ ہمارا تھرڈ شاٹ ہو جائے گا، یہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تھرڈ شاٹ اور یہاں تک کمپلیٹ یہ کر لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 4، قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کن معجزوں کا ذکر ہے؟ تو قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو 4 معجزوں کا ذکر ہے، یہاں پہ ہم نے ریڈنگ میں پڑھے تھے، یہ آپ نے 4 والا شاٹ اس میں کر لینا ہے، یہاں سے یہاں تک۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 5، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب اور کنیت تحریر کریں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح اور عبداللہ ہے، آپ علیہ السلام کی کنیت ابن مریم ہے، آپ کا ایک لقب روح اللہ بھی ہے۔ یہ ہمارا 5 شاٹ، یہاں سے یہاں تک ہمارا یہ 5 شاٹ آپ نے کر لینا ہے۔ اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 3، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جامع تعارف لکھیں۔ تو اس کے لیے جو ہم نے یہ فل ریڈنگ کی ہے، اس کو آپ نے پوائنٹس بنا کر، ہائیڈنگس بنا کر اس کو لکھنا ہے، جیسے کہ فرسٹ میں تعارف ان کا، پھر ان کی والدہ کا تعارف کہ وہ کون تھیں، پھر جب ان کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ بتانا ہے، پھر نیکسٹ جب وہ بیت المقدس میں اپنی ماں کی جو پاکیزگی بیان کرتے ہیں وہ فل واقعہ بتانا ہے، پھر حاکمانہ کلام، پھر ان کی جو دعوت دیتے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں، یہاں پہ پھر ان کے حواریوں کا ذکر ہے وہ بتانا ہے، پھر قرآن مجید میں جو ان کے معجزات بیان ہوئے ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، اور لاسٹ پہ ہمارے پاس آ جائے گا یہ حاصل کلام۔ اس طرح سے آپ نے پوائنٹس بنا کر اس کو لکھنا ہے، اس سے آپ کو ایزیلی یاد بھی ہو جائے گا اور آپ کے مارکس جو ہیں وہ بھی اچھے آئیں گے۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہماری یہ فل بک ترجمہ القرآن مجید کی 8 کلاس کی یہ بھی کمپلیٹ سالو ہوتی ہے۔ اگر آپ اس بک کی فل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کی پلے لسٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن باکس میں بھی میں لنک ایڈ کر دوں گی پلے لسٹ کا، وہاں سے بھی آپ ایزیلی دیکھ سکیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی امپورٹنٹ جو صورتیں ہیں جو آپ کو
آیات پیپرز میں آ سکتی ہیں وہ بتاؤں گی، اس لیے چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن آل پر پریس کر لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔